نکاح کر سکتے ہو دو دو تین تین چار چار، لیکن اگر عدل اور انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرما رہا ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق انہیں حق کے مہر کی ادائیگی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے۔ حق کے مہر کا ادا کرنا اور اس کا تعین کرنا واجب ہے، اور احادیث پاک بہت ساری آئی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور حق کے مہر باندھتا ہے، مگر اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ دینا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ بڑے بڑے حق مہر باندھ دیتے ہیں، 2 لاکھ لکھتے ہیں جی، 3 لاکھ لکھتے ہیں جی۔ ان کے دل کا ارادہ، اللہ پاک فرماتا ہے حدیث پاک کے اندر آتے، اللہ جانتا ہے کہ وہ دل سے دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہوتے۔ اگر وہ یہ ارادہ ہے اس کا کہ دینا کس نے ہے، یہ تو لکھنے کی بات ہے، یہ دینا کس نے ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زناکار ہوگا، یعنی اللہ سے اس حال میں وہ ملے گا۔ نکاح چونکہ واجبات نکاح میں سے تھا، اس نے ایک عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق کو حلال کیا حق کے مہر کا وعدہ کر کے۔ اب حق کے مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا تو وہ تعلق پھر حلال تعلق نہ ہوا، اس لیے کہا کہ وہ خدا سے زناکار ہونے کی حالت سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر فرمایا، اسی حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، میں کوئی شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ واپس کوئی نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کا ارادہ کیا ہے، تو وہ اللہ سے چور کی حالت میں ملے گا، جیسے اس نے چوری کی ہوئی، خدا سے وہ چور کی حالت میں ملے گا۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ حق کے مہر اگرچہ بڑی عمومی سی بات ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو میں نے جس طرف اشارہ کیا کہ لوگ حق مہر کا بڑا بڑا تعین کر لیتے ہیں لکھنے کی حد تک، مگر اس کو دینے کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر وہ عزم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مجھے کئی دوستوں نے جو نکاح پڑھاتے ہیں، ایک نے تو یہ بھی مجھے بتایا آ کر کہ ہم نے جب ان کے دولہے کے گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ حق مہر جو ہے وہ آپ نے دینا کب ہے، حق مہر معجل لکھیں عین کے ساتھ، یعنی جلدی فوری پیمنٹ کرنے والا، یا حق کے مہر غیر معجل لکھیں عند طلب، جب ڈیمانڈ کی جائے گی مانگا جائے گا تو پھر دیا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں کچھ مہر شروع میں دے دیا جاتا ہے تھوڑا بہت، اور بڑی مقدار کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غیر معجل ہے، عند طلب ہے، جب مانگا جائے گا دے جائے گا۔ اب جب وہ نکاح کہتے ہیں، جب میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ان کا حق مہر جو ہے وہ کب دینا ہے آپ نے، تو آگے سے اس کا جواب سننے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیر دی گل کرو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حق مہر دیتے تو تب ہیں جب کوئی جدائی ہو جائے یا کوئی طلاق تک نوبت پہنچ جائے، تب جا کے دینا پڑتا ہے۔ اب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں خیر دی گل کرو، یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نبھے گی نہیں تو حق مہر دینا پڑے گا۔ یہ ذہن کا آپ اندازہ لگائیے، یہ سوچ کا یہ اندازہ لگائیے۔ تو اسلام نے اس لیے اس پر زور دیا کہ حق مہر اتنا باندھا جائے۔ حق مہر کا تعین کتنا ہے، کم سے کم کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ کم سے کم پر تو کچھ رائے ہیں، ائمہ کی مختلف رائے ہیں، مالکیہ کچھ کہتے ہیں، حنابلہ کچھ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ حق مہر کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ جس حق مہر جتنی رقم کے اوپر چوری کی حد لگ جاتی ہے، یعنی اتنی رقم تو ہو کہ جس کو چرانے پہ چوری کی حد لگ جاتی ہے، اور وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم۔ اب 10 درہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو 1 درہم تھا وہ 3 گرام چاندی کے برابر ہوتا تھا، اور 10 درہم کا مطلب ہے 30 گرام چاندی۔ معمولی سی رقم بنتی ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، مگر کم سے کم کا تعین اس اعتبار سے احناف یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہے۔ جہاں تک زیادہ سے زیادہ کا تعلق ہے اس کی کوئی حد شریعت نے نہیں دی ہے۔ وہ لوگ اپنی حیثیت جہاں نکاح کر رہے ہیں اس خاندان کی بچیوں بیٹیوں کا حق مہر کیا باندھا جاتا ہے، وہاں کا کلچر کیا ہے، رواج کیا ہے، اس کی بہن کا کیا ہوا، اس کی کزن کا کیا باندھا گیا، وہ جو مروج ہوتا ہے وہ عام طور پہ دیا جاتا ہے۔ یا انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو لکھوانا چاہے
جو باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ارادہ دینے کا ہو اور صرف دکھاوا نہ ہو، صرف اپنے نام نمود کی خاطر نہ لکھوائے جائے۔